الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کے رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سبق ملاحظہ فرمائیں گے سورۃ النساء کی 18 نمبر آیت شریفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعدلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا یحل لکم تمہیں یہ ہرگز حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تمہیں یہ زیبا نہیں دیتا کیا کہ ان ترثوا النساء کرہا کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، یہ تمہیں ہرگز یہ نہیں دیتا، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ فی الحلال نہیں ہے۔ کراہت یعنی عورتیں اس بات کو مکروہ سمجھتی ہوں، ان سے کراہت کرتی ہوں، تم ان کے وارث بن جاؤ، وہ زبردستی وارث بن جانا۔ ولا تعدلوہن اور نہ تم ان کو روکے رکھو، لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن تاکہ تم وصول کرو ان سے وہ جو تم ان کو عطا کر چکے ہو، الا ہاں البتہ اس صورت میں جائز ہے کہ یاتین بفاحشۃ تم ان کو بے حیائی کرتے ہوئے پاؤ، مبینۃ علانیہ بے حیائی کرتے ہوئے، وعاشروہن بالمعروف اور خبردار عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، فإن کرہتموہن اگر وہ تمہیں ناپسند آتی ہیں، اچھی نہیں لگتی ہیں، فعسیٰ پس ان قریب یعنی عین ممکن ہے، ان تکرہوا شیئا جو چیز تمہیں بری لگتی ہو، ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا رب کریم اسی بری شے میں تمہارے لیے خیر کثیر پیدا فرما دے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک رواج صدیوں سے چلا آتا تھا، اور یہ صرف خطہ عرب میں نہیں بلکہ ارد گرد کے علاقوں میں، روم کیا، یونان کیا اور دوسرے علاقے کیا، ان علاقوں میں بھی یہ اس میں بات پھیلی ہوئی تھی، بلکہ دیکھا دیکھی کئی ممالک اس کی ذات میں آ گئے تھے۔ اس زمانے میں عورتوں کے ساتھ نکاح کی کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی ایک نکاح کر لے، 2 کر لے، 3 کر لے، 4 کر لے، 5 کر لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 100 نکاح کیا تھا، آپ کی 100 بیویاں تھیں۔ اس طرح کرتے تھے لوگ، نکاح کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ نکاح کرتے تھے، سینکڑوں کی تعداد میں بیویاں ہو جاتی تھیں اور بعض کم بھی ہوتی تھی۔ جیسے جیسے رزق بڑھتا چلا جاتا اسی طرح ان کی بیویوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی جاتی، اور پھر ایسی مالدار عورتوں کے ساتھ بھی ان کی شادی ہو جاتی کہ جو حسن و جمال والی بھی ہوتی اور مالدار بھی ہوتی۔ اور شادی تو ہونی ہے کسی نہ کسی کے ساتھ، مالدار عورت کی بھی، بے مال کی بھی شادی ہونی ہے۔ پھر جب آدمی مر جاتا تو اس کے مر جانے کے بعد جب اس کی وراثت تقسیم ہوتی تو عموماً اکثر علاقوں میں یہ رواج تھا کہ وارث بڑا لڑکا بنتا، چھوٹے لڑکوں کو وارث بھی نہ بنایا جاتا۔ بعض علاقوں میں چھوٹے لڑکے وارث تو بن جاتے لیکن بیٹیوں کو کسی بھی علاقہ میں کہیں بھی وارث نہ بنایا جاتا، بیٹیاں بالکل نظر انداز کر دی جاتی۔ جب باپ کی وراثت اولاد میں، بیٹوں میں تقسیم ہوتی تو اس کی بیویاں بھی تقسیم ہو جاتی۔ 10 بیویاں ہیں، 5 بیٹے ہیں، تو 2 عورتیں ایک بیٹے کے حصے میں آ جاتی ہیں، اللہ حاصل کے حاصل عورتیں بھی تقسیم ہو جاتی۔ اور پھر وہ کیا کرتا، جی چاہتا تو بچہ اپنے ستیلی ماں سے شادی کا لیتا، جی چاہتا تو اس کو بازار میں بیچ دیتا، جی چاہتا تو اپنے گھر کے نوکرانی بنا کے رکھ لیتا، اور اس کی کوئی بھی مرضی نہ ہوتی اس ماں کی، یعنی جو جس کا خاوند فوت ہوگا، اس عورت کی جو اس اولاد کی ماں ہے، ان کی اپنی کوئی بھی مرضی نہ ہوتی، تمام تر مرضی بڑے بیٹے جو اس کی اولاد کی ہوتی، زبردستی ان کے مالک بن جاتے۔ اور بعض ایسے بھی کرتے کہ کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا، وہ مالدار ہے، اب اس کو نہ طلاق دیتے، نہ حقوق زوجیت ادا کرتے،
اس بیچاری کو تنگ کرتی، اتنا تنگ کرتے کہ وہ مجبور ہو جاتی، کہتی کہ مجھے کچھ مال لے کر میری جان چھوڑ دے۔ کہتے اتنے ہزار دے دے، مجھے درہم دے دے، دینار دے دے، میں تیری جان چھوڑ دوں گا۔ وہ مال لے کر اس کو طلاق دے دیتے۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا کہ وہ ان عورتوں کے ساتھ شادی کرتے، انتظار کرتے کب یہ مریں گی اور ان کی جائیداد کے ہم وارث بنیں گے۔ ان عورتوں کو جائیداد کیسے ملتی تھی؟ بطور مثال، کسی کا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے، باپ مر گیا، ماں مر گئی، اس عورت کو جائیداد مل گئی۔ یا پھر عورتیں تجارت کرتی تھیں، اس سے تجارت کی، تجارت سے نفع کمایا، جس طرح میری اور آپ کی ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ خدائے کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت فرمایا کرتی تھیں، اور آپ نے غلام رکھے تھے تجارت کرنے کے لیے۔ اس طرح عورتیں تجارت بھی کرتی تھیں، مالدار بھی ہو جاتی تھیں۔ مرد کسی نہ کسی طریقے سے عورت کا مال بٹور لیتا۔ رب ذوالجلال اس رسم بد سے ایمان والوں کو سختی کے ساتھ منع کر دیا، خبردار ایسے آئندہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تم اپنی ماں کے مالک نہیں بنو گے، وہ تمہاری مائیں ہیں، تمہارے باپ کے تحت رہ چکی ہیں، اس لیے تم ان کے مالک نہیں بن سکتے۔ نہ وہ وراثت کے طور پر تقسیم ہوگی، بلکہ خاوند کی وراثت سے ان کو حصہ ملے گا۔ نہ پہلے تو وہ تقسیم ہوتی تھی نا، اب خاوند کی وراثت سے ان کو 8واں حصہ ملے گا، جس طرح آپ قبل ازیں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں رب کریم نے ارشاد میں اے ایمان والو لا یحل لکم، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے ان ترثوا النساء کرہا، کہ عورتوں کے تم زبردستی وارث بن جاؤ۔ اگر وہ عورتیں جو کل تک تمہاری مائیں تھیں، تمہارے باپ کی بیویاں تھیں، اگر وہ کہیں جانا چاہیں، جو تمہاری ماں ہے تمہارے پاس رہے، جو تمہاری اصل مائیں نہیں ہیں، سوتیلی مائیں ہیں، وہ کہیں جانا چاہیں، کوئی اور شادی کرنا چاہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہیں، تم زبردستی ان کے مالک نہ بن جاؤ۔ تم ان کو روک نہیں سکتے ہو، وہ اپنی مرضی میں آزاد ہیں، جی چاہے تو اپنے خاوند کے مقام میں رہیں، جی چاہے تو چلی جائیں، جی چاہے تو اپنے حصے کا جو وراثت جو ہے وہ فروخت کر کے اپنا کو کام کاج چلانے، تمہیں اجازت نہیں کہ تم ان کے زبردستی وارث بن کے بیٹھ جاؤ۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور نہ ان کو روک کے رکھو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، کہ ان سے وہ چیز وصول کر لو جو تم نے ان کو عطا کی ہے۔ جس طرح حق کے مہر ادا کیا کرتے تھے، حق کے مہر ادا کیا کرتے تھے، اور حق کے مہر ادا کر کے پھر اس عورت کے گوئے ایک بار سے وہ مالک بن جاتے، تو پھر یہ اس عورت کو تنگ کرتے، اتنا تنگ کرتے کہ عورت حق کے مہر واپس کر دیتی کہ تم حق کے مہر لے لو، مجھے تنگ نہ کرو۔ انہیں کسی نہ کسی طریقے سے ظلم کر کے، تشدد کر کے وہ درہم و دینار اس زمانے کا سونا چاندی کماتے تھے۔ اس بات سے رب کائنات جل وکیل نے سختی کے ساتھ منع فرما دیا کہ تم ہرگز ایسے نہیں کر سکتے، جو چیز ان کو دے دی ہے اب واپس نہیں لے سکتے، ہاں البتہ ایک صورت ہے واپس لینے کی، کیا کہ یاتینا بفاحشۃ مبینہ، تم ان کو کھلا بے حیائی کرتے ہوئے دیکھو۔ یعنی اب قصور عورت کا ہے، مرد کا نہیں ہے۔ اگر عورت بے غیرتی کرتی ہے، کھلا بے حیائی کرتی ہے، خاوند کے ماں باپ کو اعزاز دیتی ہے، خاوند کے گھر کا کام کاج نہیں کرتی، اس کی اولاد کی حفاظت نہیں کرتی، اس کے مال کی محافظت نہیں ہے، وہ گناہ گار ہے، اعلانیہ گناہ کرتی ہے، یعنی وہ مانتی نہیں ہے، ضدی ہے، بد کردار ہے، پھر ایسی عورت کو تم مجبور کر سکتے ہو کہ وہ اپنا حق کے مہر واپس کر کے تم سے خلا لے لے۔ خلا کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا کہ عورت مطالبہ کرتی، میری کریم آقا رسول اللہ کے دربار مقدس میں ایک خاتون حاضر تھی، قیس بن شماس کی بیوی، کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، مجھے میرے خاوند کے دین میں، مذہب میں، عادت میں، خصلت میں کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، بہت اچھے ہیں، مگر یا رسول اللہ میں ایمان لانے کے بعد کفر کو پسند نہیں کرتی۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے دل میں ان کی محبت پیدا نہیں ہو رہی ہے، ان کا بس حلیہ کچھ ایسا تھا، شکل صورت ایسی تھی، بیوی خوبصورت تھی، کہنے لگی کہ میرے دل میں ان کی محبت پیدا نہیں ہو رہی، اور میں کفران نعمت نہیں کرنا چاہتی کہ اپنے خاوند کی نافرمان بن کے میں جہنمی بن جاؤں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے اجازت دے دیں، مجھے طلاق دے دیں۔ میرے کریم آقا نے ان کو بلایا صلی اللہ تعالیٰ حبیب ہدایت من ابدا، فرمان لگے یہ خاتون جمیلہ بنت عبداللہ بن ابی، یہ خاتون تجھ سے علیحدگی چاہتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ میں خلا لے لوں، تو تم نے اس کو جو باغ دیا تھا حق کے مہر کے طور پر، وہ باغ واپس کر دے گی۔ میری کریم آقا نے اسے یہی فرمایا تھا، اس کا باغ واپس کر دینا۔ کہنے لگی تنہا باغ نہیں، کچھ اور بھی واپس کروں گی، یعنی میں مالدار ہوں، میں زیادہ کو دے دیتی ہوں،
میرے نبی نے فرمایا نہیں زیادہ کی ضرورت نہیں، اس کا باغ واپس کر دے۔ میری کریم آقا نے فرمایا اپنا باغ واپس لے لے اور اس کو آزاد کر دے، طلاق دے دے، اس کو خلا کہتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں ہاں اگر وہ بفاحشۃ مبینہ کھلم کھلا بے حیائی کریں، تمہاری گستاخ ہوں، تمہارے ماں باپ کی گستاخ ہوں، تمہاری جان مال و اولاد کی وہ حفاظت نہ کرتی ہوں، خیانت کرتی ہوں، پھر تم ان سے پیسے لے کر ان کو علیحدہ کر سکتے ہو۔ عام حالت میں کیا ہے، پیسے کتنے لوگے؟ جو حق کے بغیر تم نے اس کو دیا ہے، صرف وہی واپس لوگے، اس سے زیادہ واپس نہیں لوگے۔ رب کریم فرماتے ہیں وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ نیکی کا بھلائی کا سلوک کرو۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ خیرکم خیر لأہلکم، تم میں بہترین وہ ہے جو تمہارے اہل خانہ کے لیے بہترین ہے۔ پھر میرے نبی فرماتے تھے میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ میرے نبی بڑا پیار فرماتے تھے اپنی بیٹیوں کے ساتھ، ہماری ماں ازواج مطہرات کے ساتھ بڑی دلجوئی فرماتے تھے، اور یہ میرے نبی کی سنت ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کی دلجوئی کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ ارشاد فرمایا ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر ان کی شکل، ان کی صورت، ان کا مزاج تمہیں ناپسند آتا ہے، تمہیں بری لگتی ہیں، تو صبر کر لو۔ یہ ان کی اپنی مرضی سے تو ان کی شکل نہیں بنی نا، میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں، میں نے اپنی شکل اپنی مرضی سے نہیں بنائی ہے، میرے اللہ نے جیسا چاہا بنا دیا، تو میں اعتراض کس پہ کروں؟ اپنے رب پر؟ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ میری کریم آقا کے شاد گرامی قدر ہے، عورت کے حسن، جمال اور مال کی وجہ سے اسے شادی نہ کر، اس کے کردار، اس کے اسلام کی وجہ سے اسے شادی کر۔ یہ دیکھیں نیک کتنی ہے، یہ نہ دیکھو اس کے دامن میں مال کتنا ہے، یہ دیکھو اس کے دامن میں نیکیاں کتنی ہے، وہ کیسی وفا شعار ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے یعنی ان قریب اللہ تعالیٰ وہ شے جو تمہیں ناپسند ہے، ہو سکتا ہے یجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اللہ تعالیٰ جل وعلا اس میں تمہارے لیے خیر کثیر پیدا فرما دے۔ ایسی عورت کہ جو تمہیں ناپسند ہے، جس کی شکل اتنی اچھی نہیں ہے، جس کا اخلاق اتنا اچھا نہیں ہے، عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد اتنی پیاری بنا دے کہ وہ تمہارے نام کو روشن کر دینے والی ہو جائے، وہ تمہاری عزت و عظمت کا سبب بن جائے۔ اس لیے جو چیز تمہیں ناپسند ہے اسے فوراً نظر انداز نہ کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ جل وعلا پہ یقین کامل رکھا کرو۔ کوئی بڑی بات نہیں کہ پروردگار عالم جل وعلا اس سے تمہیں خیر کثیر عطا فرما دے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔